یہ ہے ڈریم چلڈرن ریہیبلیٹیشن اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر. یہاں سیریبرل پالسی، ڈاؤن سنڈروم اور آٹزم سے افیکٹڈ بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کی مینجمنٹ کی جاتی ہے، ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. کیونکہ یہ بچے نارمل اسکولس میں جائیں تو دے کینٹ فالو دا کریکولم بیکاز دے نیڈ اسپیشلائزڈ کریکولم دیٹ از ڈیزائنڈ فار دیم. اور اسی لیے یہ اسکول ہر بچے کو انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان کے تھرو ٹیچ کرتا ہے. سب سے پہلے ہم ان بچوں سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں. دس از عبد الوہاب، ہی ہیز سیریبرل پالسی. Now this is خدیجہ شوکت، she has Down syndrome. اب ہمارے پاس ہے محمود خان، he is autistic. سب سے پہلے ان کی مارننگ سٹارٹ ہوتی ہے ریسیٹیشن آف دا قرآن سے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں خدیجہ، عبد الوہاب اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں محمود بھی ساتھ اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مارننگ اسمبلی کے دوران ہی ہر بچے کو اس کا نام اور اس کی آئیڈینٹی ری افرم کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہے پلیکارڈز میں. یہاں آپ محمود کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے ٹنگ کے مسلس کو ٹرین کیا جا رہا ہے اور اب یہ فائن مسلس، فائن موٹر سکلز کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اینڈ میں نیشنل اینتھم سے اسمبلی کا اختتام ہوا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں خدیجہ، محمود اور عبد الوہاب کیسے بھاگ کے فارغ ہوئے ہیں. اب یہ محمود کا آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان، جس کے اندر دا ڈے دا ریکارڈنگ واز بینگ ڈن، سب سے پہلے میتھمیٹکس اور پھر اب یہ آکوپیشنل تھیراپی سکھائی جا رہی ہے. آکوپیشنل تھیراپی میں ڈفرینٹ سائزز اور شیپس کی چیزوں کو ارینج کرنا سکھاتے ہیں، جس سے ڈیکسٹیریٹی آپ کی امپروو ہوتی ہے، فائن موٹرس. اس کے بعد ہوتا ہے عبد الوہاب کا فزیو تھیراپی سیشن. سیریبرل پالسی کے اندر آپ کو مسلس اسپاسٹک ہوتے ہیں تو فزیو تھیراپی از نیسسری. اب یہ ڈاؤن سنڈروم سے افیکٹڈ خدیجہ کو ان کے انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان کے مطابق لیٹرز لکھنا سکھایا جاتا ہے، کبھی اے او، اور ساتھ ہی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شی از بینگ ٹاٹ ہاؤ ٹو بی اے وائبل سٹیزن. اس کو کرنسی کا کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے، اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ پیسے دے کے چیزیں لے سکتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں محمود از بینگ ٹاٹ انڈر پیکس میں آپ کا پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، جس میں جو وہ بچہ چاہتا ہے ہی سیز دیٹ تھرو اے پکچر. اب یہ میوزک لیسن آ گیا جس میں خدیجہ تھی، عبد الوہاب ہیں، دے آر ہیونگ اے گریٹ ٹائم. ساتھ ہی یہ پارٹیسپیٹ کرتے وچ از نائس. اب کھانا شروع ہونے لگا، سو دیٹس وائی یہ جا کے سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھوئیں گے. پھر واپس اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی بچہ ہے جس کو سوسائٹی کہتی تھی ہی کینٹ موو، اور آج یہ آٹومیٹکلی خود اپنے واکر کو یوز کر کے چل پھر رہا ہے. اب ان کے یہ اب لنچ ٹائم ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی از سو ماشاء اللہ ویل ٹرینڈ کہ اب یہ خود اپنے ہاتھوں سے چمچ اٹھا سکتا ہے. اسٹارٹ ہو رہا ہے ان پیارے بچوں کا پلے ٹائم میں دے لیو دا کلاسز، انٹر دا پلے ایریا. یہاں یہ محمود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی از پارٹیسپیٹنگ. خدیجہ ٹریمپولین پہ جمپ کرتے ہوئے، اور یہاں وہاب کو فائنلی اپنے فزیو تھیراپی سیشنز کا فائدہ ہو رہا ہے. ابھی دوبارہ لائن بنا کے دے بینگ ٹاٹ ٹو ارینج themselves in queues as they re-enter the class. اور یہ اب ان کا چھٹی ٹائم ہو گیا and they are free to do whatever they want at home. And that's it. اب ہم چلتے ہیں انٹرویو کی طرف. السلام علیکم، میرا نام ہے شریان خرم اور میں 4th ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو کہ آج ایک والنٹری ڈاکیومنٹری بنا رہا ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں میم شائستہ، جو کہ اس خوبصورت انسٹیٹیوٹ ڈریم چلڈرن سینٹر کی چیئر پرسن ہے. اچھا میم بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کیا ایسی وجہ آپ کو فیل ہوئی کہ آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا؟ ہاں بیٹا، میں نے 10 سال ایک ٹرسٹ ہاسپٹل میں کام کیا ہے. میری آبزرویشن تھی کہ جو نزلے بخار کے ساتھ عام بچہ آتا ہے اس کا تو علاج ہوتا ہے، اس پہ فنڈس بھی لگتے ہیں، یوٹیلائز ہوتے ہیں، لیکن جو بچے اس طرح اسپیشل نیڈس والے جنہیں ہم کہتے ہیں، کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے، مینٹل ڈسیبلٹی ہے، تو ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے. مطلب وہ میرے خیال میں لوگ انہیں اگنورڈ ایک سیگمنٹ سوسائٹی کا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے تو بالکل ضائع شدہ ہیں، ان پہ تو آپ نے کسی قسم کا کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا. اور اس میں پیرنٹس بھی ان کے شامل ہیں، وہ بھی اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان بچوں کے پہ بہتر سے بہتر کام ہو سکتا ہے. مجھے اس لیے یہ چیز کا پتہ ہے کہ میرے اپنے گھر میں ایک بچہ جو فزیکل ڈسیبلٹی، سیریبرل پالسی، لیکن مینٹل لیول اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا، تو آج وہ او لیولز کر رہا ہے. تو آپ یہ کمپیریزن کر لیں کہ ایک اسٹیٹ پہ یہی بچہ او لیولز کر رہا ہے
اور باقی دوسرے بچوں کو اگر آپ دیکھیں گے اپنی کمیونٹی میں تو وہ گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ریزن ہے. بالکل ٹھیک میم. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے کنسیو تو پلان لوگ کر لیتے ہیں بٹ اس کو انیشیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ہاؤ ور یو ایبل ٹو انیشیٹ دس پلان؟ ساتھ ہی آپ کو جاب بھی ضرور جس طرح آپ نے بتایا آپ کرتی تھیں, تو کس طرح آپ نے سارا انیشیٹ کیا؟ بالکل جی, آئی واز اے جاب پرسن. تو اس کو میں نے پلان ہم کر رہے تھے, میں اور میری فرینڈ پیڈیاٹریشین سائمہ منظور, شی از اے پارٹ آف دس آرگنائزیشن. تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ انیشیٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی ہم میں. اس لیے ہمت نہیں تھی کہ یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے, اسپیشل نیڈس کی ذمہ داری, ان کا کام, ان کی تھراپیز کوئی آسان چیز نہیں ہے, بڑا چیلنجنگ ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, یہ اللہ کی مدد شامل حال تھی کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو بس 6 بچوں سے شروع کر دیا. اور اس مرد میں بھی ہمارے پاس کوئی اس میں پیسے نہیں تھے. میں نے اپنے گھر میں بات کی, فیملی میں, میرے گھر سے انہوں نے, میرے بھائیوں نے 2 بچوں کو سپورٹ کیا, میرے فرینڈس نے, انہوں نے کچھ بچوں کو سپورٹ کیا, کچھ ایک فلنتھراپسٹ تھے انہوں نے کیا. 6 بچے اسپانسر ہو گئے, انہوں نے اسپانسر کیا. اور میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ 1 سال کے لیے ان کو ضرور کریں, کیونکہ 1 سال کا ٹائم ہمیں دیں کہ دیکھتے ہیں اگر ان بچوں کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے تو پھر اس کو کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں تھی. پھر ایک بلڈنگ ہمیں دی, انہوں نے, وہ بھی والنٹیئر, انہوں نے بلڈنگ دی ہمیں. انہوں نے کہا جی آپ 3 مہینے اس پہ کام کریں وداؤٹ اینی رینٹ. تو اگر آپ کا ٹھیک ہے کوئی اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کے کوئی ڈونیشنز آتے ہیں تو پھر آپ ہمیں رینٹ دیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے کچھ تھراپسٹ بھی لیے, کچھ ہاسپٹلس نے ہمارے ساتھ یہ مدد کی والنٹیئرلی, انہوں نے ہمیں اپنے تھراپسٹ بھی بھیجے شروع میں. تو یہ کام ہم نے شروع کر دیا. رائٹ, جب آپ نے اسٹارٹ کیا آپ بتائیں کہ آپ نے 6 بچوں کی اسپانسرشپ سے اسٹارٹ کیا. جی. پر بچہ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ ٹو اسپانسر ون چائلڈ؟ ہاں, یہ 20,000 اگر پر جو منتھ ہوتا ہے, 20,000 ایک بچے پہ اس کی کاسٹ. اچھا, اور آج کتنے بچے پر منتھ؟ آج ہمارے پاس اس وقت 40 بچے 40 موجود ہیں. یہ کتنے عرصے میں ہو گیا؟ یہ 3 سال. 3 years. گریٹ. تو یہ تو آپ نے سارا بتا دیا. اور مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ تو پریزنٹ سینیریو, پریزنٹ سچویشن ساری ہوگی, آپ کا ویژن کیا ہے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں؟ از اٹ گوئنگ ٹو اسٹے انکلوز ٹو دس ایگزیکٹ اسپیس, یا اس کے بعد اس کا کوئی فیوچر آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے ویژن تو بڑا ہمارا کلیئر ویژن ہے اس میں. ایک تو ویژن ہمارا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو مین اسٹریم کے ساتھ جو بھی بچے جو تھراپیز کے بعد جو اگر دیکھتے ہیں ہم کہ وہ مین اسٹریم اسکول جوائن کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے, وہ اور کر بھی رہے. ہمارے 2 یا 3 سال میں کافی سارے بچے مین اسٹریم اسکول. اس کے بعد وہ بچے جو مین اسٹریم اسکول جوائن نہیں کر سکتے تو اس کو ہم اسکول کو اس کو اپ گریڈ کریں گے. اور کچھ ایسے بچے ہیں جو بالکل اس میں ان کے مینٹل ڈسیبلٹیز ہیں تو اس میں بھی ووکیشنل سینٹر کہ جس سے وہ اپنا ایک لائیولیہڈ جو ہے وہ کما سکتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی انسٹیٹیوشن بنائے, ہم اپنے انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہے, اس انسٹیٹیوشن کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے پاس اس وقت صرف ملتان سے نہیں, ابھی اس جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ورڈ بائی ماؤتھ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنے ریسورسز دیکھنے. تو میرے پاس لوگ مظفر گڑھ سے آ رہے ہیں, میرے پاس خانے وال سے آ رہے ہیں, میرے پاس ڈی جی خان سے لوگ آ رہے ہیں کہ یہ اتنی ڈسیبلٹی اتنی زیادہ ہے. اور ہم پھر 3 اسپیسیفک ڈسیبلٹیز پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور جس میں سے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا سیریبرل پالسی, ڈاؤن سنڈروم اور آٹزم پہ. اور اس کی اٹس اے ڈائر نیڈ کہ ان بچوں, اور ان بچوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں, ان کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں, ان میں اتنا پوٹینشیل ہے ان بچوں میں, آپ انہیں اس سوسائٹی کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں. تو یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت, صرف میرا ایک ہمارا انسٹیٹیوشن نہیں, اور بھی انسٹیٹیوشن, کیونکہ ان کی ڈسیبلٹی بہت زیادہ ہے. آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اپنے بچے کو اگر سپوز کوئی بندہ ایڈمٹ کرانا چاہتا ہے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کیا کوئی اس کو جو زکات کا ڈیزرونگ ہونا چاہیے, صرف انہی کو آپ لوگ کیٹر کرتے ہیں یا کیا؟ پلیز ایکسپلین. یہ جی, اس پہ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا بیٹا. اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ڈیزرونگ ہے وہ تو فور شیور ہے, جن کا ایکسیس نہیں ہے وہ تو شیور ہے کہ انہیں ہم نے دینا ہے. لیکن جو زکوٰۃ ڈیزرونگ نہیں ہے وہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہمارا فی اسٹرکچر نہیں ہے. جیسے کہ ہم 20,000 روپیز پر منتھ ہے, ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ ڈیزرونگ نہیں ہے, لیکن اتنی ہم نہیں کر سکتے. تو کوئی کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو 3,000 دے دوں گا, جو 5,000 دے دوں گا, جیسے کچھ 25% کچھ 2,000 بھی دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے خرچہ 2,000 یا 5,000 کا تو نہیں ہے, خرچہ تو 20,000 کا ہے. تو
ظاہر ہے پھر ہم نے جو ریمیننگ ہوتا ہے وہ ہم نے اسپانسر کرانا ہوتا ہے. Right, ma'am. تو میم پھر جو لوگ دیکھ رہے ہیں what can you tell them کہ how can they help? Is it only financial یا کس طرح یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی پہلی بات تو ظاہر ہے فائنینسز آپ ہوں گے تو آپ گرو کر سکتے ہیں. اور فائنینسز کے بعد میں کہتی ہوں کہ لوگ آئے یہاں پہ، جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں فزیو تھراپی کے، اسپیچ تھراپی کے، اچھا آکوپیشنل تھراپی کے، وہ آئیں، وہ ہمارے ساتھ والنٹرلی کام کروائیں. اور باقی بھی آپ کے کچھ جب پیرنٹس آتے ہیں، کچھ پیرنٹس ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ کام کروائیں والنٹرلی. اور جو ہمیں فائنینس کر سکتے ہیں وہ فائنینس کریں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کا ₹1,00,000 یا کہ بہت بڑی ہمیں رقم، آپ کی 500، آپ کا ₹1,000 بھی ہماری ان بینیفیشریز پہ بڑے بیسٹ آف دا بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز ہوگا. چلیں میم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ we hope you'd like to join us for our cause اور انشاءاللہ ڈریم چلڈرن ملتان کا ایک انتہائی ہیلپ فل اور اچھا انسٹیٹیوٹ بنے. اوکے، اللہ حافظ.